السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو بنارس میں موجود اللہ کے ایک ایسے ولی کی مزار کی زیارت کرانے جا رہے ہیں جن کو اہل بنارس سلطان الزاہدین تاج الاولیاء حضرت شاہ جمن عرف جمعہ شاہ گیانی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ ریوڑی تالاب بنارس کے بڑے مشہور و معروف بزرگ ہیں۔ آپ کا مزار ریوڑی تالاب سلام ڈھولک کی تکیہ پر مرجع خلائق ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ لفظ گیانی صاف طور پر ظاہر کرتا ہے کہ جمعہ شاہ بابا گیان یعنی علم کی دنیا میں بڑے درجے پر فائز تھے۔ ظاہر ہے ولایت و خدا رسی میں بھی آپ کا مرتبہ و مقام بہت بلند تھا، اور بلند کیسے نہ ہو جبکہ آپ کی آل اور اولاد میں کریم اللہ شاہ، اسحاق شاہ اور حافظ بابا جیسے صاحب ولایت و کرامات بزرگ پیدا ہوئے۔ یہ کریم اللہ شاہ وہی ہیں جن سے مدن پورہ کا مشہور خاندان کرملی شاہ منسوب ہے۔ کرملی شاہ کے گھرانے میں ایک صوفی شاعر شاجد شاہ گزرے ہیں جو اپنے والد ماجد اسحاق شاہ کے خلیفہ و جانشین تھے اور بڑی بزرگ شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے متعلق سخنوران بنارس میں ہے سلسلہ نسب حضرت ابو بکر صدیق سے ملتا ہے، اسی مناسبت سے صدیقی کہلاتے تھے۔ اس سے واضح ہوا کہ حضرت جمعہ شاہ گیانی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں۔ جمعہ شاہ گیانی بابا کے پردادا حضرت کہواں صدیقی اپنے وقت بنارس میں آئے اور پچپڑوا مدن پورہ میں قیام فرمایا۔ کہواں صدیقی کی نسل سے وجود پذیر ہونے والے متعدد گھرانے مدن پورہ کے علاقے میں آباد ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: مان اللہ چکچورن، کرملی شاہ، للہ غفار، مانی پرول، اللہ رکھو، یوسف حسین، حویلی پر نور محمد، یارہ جمادار، چناؤ کے لطیف، کٹک کے فضول، عظیم اللہ لوچوئی وغیرہ آپ کے خاندان میں آتے ہیں۔ حضرت جمعہ شاہ کا نسب کہواں صدیقی تک اس طرح پہنچتا ہے: جمعہ شاہ ابن مدھن ابن کہا ابن کہواں۔ کہواں صدیقی کا اصل نام کہواں نہ تھا، کچھ اور تھا۔ ان کے مکان کے نام پر انہیں بھی کہواں کہا جانے لگا۔ کہواں لفظ فارسی میں پانچویں ستارہ کا بدل ہے۔ حضرت جمعہ شاہ گیانی بابا کس زمانے کے بزرگ ہیں، تاریخ میں اس امر کی صراحت نہیں ملتی، البتہ بعض دستاویز سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کم و بیش 350 سال پرانے بزرگ ہیں۔ جہاں آپ رہتے تھے اور عبادت کرتے تھے، مدن پورہ کی زبانی روایات کے مطابق اس زمانے میں وہاں چاروں طرف جنگلات تھے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بڑی مشہور کرامت ہے۔ ایک گوالا جس کا نام سیتا رام تھا، وہ ادھر اپنی بھینس چرانے آتا تھا۔ وہ آتا تو اپنی بھینسوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتا اور بابا کے پاس ان کی کٹیا میں بیٹھ جاتا۔ وہ روزانہ حضرت کے پاس دودھ بھی پہنچاتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ بیمار پڑ گیا، کئی روز بابا کے پاس نہ آیا۔ انتظار کے بعد جمعہ شاہ بابا اس کے گھر گئے تو معلوم ہوا کہ وہ مر گیا ہے۔ لوگ جلانے کے لیے اسے شمشان گھاٹ لے گئے۔ بابا فوراً شمشان گھاٹ گئے۔ اس وقت اسے جلانے کی تیاری چل رہی تھی۔ آپ نے اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں لگایا اور اپنی کھڑاؤں سے اسے مارا۔ جیسے ہی جمعہ شاہ کی کھڑاؤں اسے لگی، وہ زندہ ہو گیا اور آنکھ ملتے ہوئے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وہ جمعہ شاہ کے دست مبارک پر مشرف باسلام ہوا اور حضرت کی خدمت میں رہنے لگا۔ بتایا جاتا ہے کہ جب دوبارہ اس کا انتقال ہوا تو اسے حضرت کے بغل ہی میں دفن کیا گیا۔ جمعہ شاہ کی قبر کے بغل میں جو ایک اور پختہ قبر ہے وہ اسی گوالے کی ہے۔ ہر سال 29 شوال کو آپ کا عرس بڑی دھوم دھام سے ہوتا ہے۔ ہر سال 29 شوال کو آپ کا عرس بھیلو پور کے قریب ریوڑی تالاب سلام ڈھولک کی تکیہ پر بڑی ہی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ جمعہ شاہ کی مزار کے پاس ہندی مہینے کی ماہ کی 13 تاریخ کو دوپہر سے رات تک ایک میلہ لگتا ہے جس میں خاصی بھیڑ ہوتی ہے۔ اس موقع پر علاقے میں عام طور پر گھروں میں مہمانداریاں ہوتی ہے۔ لوگ اپنے اپنے عزیز و اقارب کو گھر پر دعوت دیتے ہیں۔ اس میلے میں ایک چیز جو خاص طور پر فروخت ہوتی ہے وہ گڑ اور چنے کی پٹی ہے جس میں عرق گلاب بھی پڑا ہوتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری جانکاری اچھی لگے تو ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ قیمتی معلومات دوسروں تک بھی پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔